میں گفتگو کر رہا ہوں جو حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں چند باتیں سننا چاہتے ہیں وہ ذرا گونج کر کہیں نا سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات میں 3 عورتیں کامل گزری ہیں، ان میں سے پہلی عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم تھی۔ میرے اور آپ کے محبوب دو عالم نے فرمایا وہ عورت بھی کامل تھی کہ ایک طرف فرعون پوری دنیا میں ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور وہ فرعون کے گھر میں بیٹھ کر اس مردود کی ربوبیت کا انکار کر کے رب ذوالجلال کی توحید کا اقرار کرنے والی تھی۔ میرے اور آپ کے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ آسیہ بنت مزاحم وہ کامل عورتوں میں سے ایک عورت تھی، اور دوسری وہ عورت جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ کامل عورت تھی، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ ان کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی کامل عورتوں میں سے ایک عورت تھی۔ اور تیسری وہ عورت جن کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ کائنات کے اندر اگر کامل عورتیں گزری ہیں، ان کامل عورتوں 3 کامل عورتوں میں سے تیسری عورت میرے اور آپ کے محبوب دو عالم کی زوجہ بننے والی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ امام الانبیاء نے جہاں پر حضرت آسیہ بنت مزاحم کو کامل عورت قرار دیا ہے، جہاں پر مریم بنت عمران کو کامل عورت قرار دیا ہے، وہاں پر میرے اور آپ کے محبوب سیدہ کائنات عفیفہ کائنات عتیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی میرے اور آپ کے محبوب دو عالم نے کامل عورت قرار دیا ہے۔ ہاں میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا کہ دنیا جہان کے لوگوں، آج جو دین تم تک پہنچا ہے، آدھا دین رسول اللہ کے اصحاب محمد نے پہنچایا ہے، آدھا دین اماں عائشہ نے تم تک پہنچایا ہے۔ ذرا گونج کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کی شان میں بولنے والے، اماں عائشہ کی شان سن کر مسکراتا وہی ہے جن کے سینوں میں حلالی خون ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گونج کے کہیں سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کی شان بیان کرنا، یہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کی یا تو ماں ایک ہوتی ہے یا باپ ایک ہوتا ہے۔ اماں عائشہ پر بک بک کرنے والے آپ کو بازاروں میں ملیں گے، آپ کو گلیوں میں ملیں گے، آپ کو چوکوں اور چوراہوں میں ملیں گے۔ سوشل میڈیا پر اماں عائشہ اور ازواج مطہرات کی شان میں بکواسات کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ اماں عائشہ کی شان میں بکواس کرنے والوں کی رگوں میں حلال کا خون نہیں ہوگا، بلکہ ان کی رگوں میں حرامی خون ہوگا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں اپنے تخت خلافت پر جلوہ افروز تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو بلایا اور اس نوجوان کی خدمت میں اس نوجوان کو فرمایا کہ مجھے بتاؤ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس نوجوان نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، کائنات کا سب سے بڑے عالم اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑے عالم آپ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کو کہا کہ تو میری خوشامد کرتا ہے، مجھے سچ سچ بتا کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سچ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں
اگر آپ اس کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑے عالم اما عائشہ صدیقہ ہیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ. اما عائشہ کے بیٹے ذرا گونج کے کہیں سبحان اللہ. جن کو اما عائشہ کا تذکرہ سن کے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ ذرا گونج کے کہیں نا سبحان اللہ. امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بڑا مسئلہ، جب کوئی اہم مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام، محدثین کرام، مفسرین صحابہ جب کسی دین کے باریک مسئلے میں جب وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ سکتے تھے، اس مسئلے کو حل نہ کر سکتے تھے، تو میں فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم سب سارے صحابہ کرام اما عائشہ کے دربار میں جاتے تھے، اما عائشہ کے حجرے کے باہر جاتے تھے، وہاں جا کر اما عائشہ کی خدمت میں وہ باریک مسئلہ پیش کیا کرتے تھے. فاروق اعظم کہتے ہیں چند لمحے نہ گزرتے تھے اما عائشہ ہمارا مسئلہ حل کر کے ہمارا مسئلہ بیان کر دیتی تھی. یہ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ ہیں. 9 سال کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اللہ رب العزت کی زوجہ بنی، امام الانبیاء کی زوجہ بنی. اللہ رب العزت نے عرشوں پر آپ کا نکاح کیا. اور جب منافقین مکہ نے، مشرکین مکہ نے، منافقین نے آپ پر تہمت لگائی، رسول اللہ بھی پریشان ہیں، ابو بکر بھی پریشان ہیں، سارے صحابہ کرام پریشان ہیں. ایک مرتبہ امام الانبیاء نے اپنے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مجھے بتاؤ میں عائشہ کے بارے میں پریشان ہوں، منافقین نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے، مجھے بتاؤ کہ میں عائشہ کے بارے میں کیا کہوں. صحابہ سے مشورہ لیا. حضرت علی نے فرمایا مکہ کے اندر بڑی بڑی خوبصورت عورتیں ہیں، اگر آپ چاہیں آپ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. حضرت عمر آخر میں بیٹھے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے اصحاب محمد سے مشورہ لینے کے بعد امام الانبیاء نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تم کیوں خاموش ہو، تم تو کوئی مشورہ دو. تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے جو ہوا تھا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ نکاح آپ نے کسی بندے کے کہنے پہ کیا تھا، یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، یہ رب کے حکم کے کیا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میرا نکاح عائشہ سے کس کے مرضی پہ ہوا تھا تو جان لو میرا نکاح عائشہ کے مرضی پہ، عائشہ کے ساتھ جو میرا نکاح ہوا تھا یہ میری مرضی پہ نہیں ہوا تھا بلکہ رب کے حکم سے ہوا تھا. حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ نکاح آپ کا رب کی مرضی سے ہوا تھا تو یاد رکھیے جو رب آپ کے جسم اطہر پر ایک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ رب کسی ایسی اور